ایک سال مکمل روزے رکھنے کا اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ ان 9 دنوں کے اندر یعنی 10 ذی الحج تک اگر بندہ ایک دن کا روزہ رکھے تو اسے پورا ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب جب بیان کر رہا ہوں نا میں، تو یہ چونکہ آخرت کا ادراک اس طرح نہیں ہے ہمارے اندر جس طرح صحابہ کرام کے اندر تھا، تابعین کے اندر تھا، سلف الصالحین کے اندر تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو آج کل کا مسلمان اسے نارمل لیتا ہے، کوئی نہیں اس سے زیادہ وہ سمجھتا۔ کل قیامت والے دن میدان محشر میں جب ہم جائیں گے نا، وہاں جب نیکیوں کا ریٹ سامنے آئے گا نا، ایک نیکی کوئی بندہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں جا کر بندے کو پتا چلے گا کہ ایک سال کی عبادت کا کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا فائدہ تھا اس کا، جس کو سن کر ہم نے ضائع کر دیا تھا، جس کو سنا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ پھر بندہ وہاں جا کر پچھتائے گا، لیکن وہاں پچھتانے سے اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج دنیاوی زندگی کے اندر اگر بندہ عمل کر کے جائے گا تو اس کو فائدہ ہے۔ اب جو عشرہ ذی الحجہ کے 8 ایام ہیں، یکم سے لے کر 8 تک، اگر اس میں بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر 9 کو بندہ روزہ رکھتا ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس دن جو ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہوگی، ہمارے ہاں وہی یوم عرفہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت حجاز مقدس کے اندر، مثال کے طور پر سعودی عربیہ کے اندر 9 ذی الحج ہوتی ہے، تو پاکستان سمیت کئی ملکوں کے اندر اس دن 8 ذی الحج ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بندہ اس دن روزہ رکھے گا جس دن ادھر یوم عرفہ ہے، تو وہ یوم عرفہ اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیث میں ہے۔ یہاں 9 ذی الحج چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو جو ہے نا وہ یوم عرفہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ممالک ہیں کہ جب سعودی عرب کے اندر 9 ذی الحج یوم عرفہ ہوتا ہے، ان کے ہاں رات ہوتی ہے، ادھر وہ پورا دن گزر جاتا ہے، تب جا کر ادھر دن آتا ہے، یعنی ادھر دن ہی نہیں ہوتا، رات ہوتی ہے۔ تو اب اگر کہا جائے کہ سعودی عربیہ کے 9 ذی الحج کے مطابق روزہ رکھنا ہے، تب جا کر اسے عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب ملے گا، تو جن کے ہاں اس وقت دن ہوتا ہی نہیں، رات ہوتی ہے، اور رات کا روزہ رکھنا شریعت کے اندر منع ہے۔ روزہ رکھنا ہوتا ہے دن کے وقت، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، یہ ہوتا ہے روزہ۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ادھر کا میدان عرفات والا 9 ذی الحج مراد ہے، تو پھر آدھی امت روزہ رکھنے سے محروم ہو جائے گی۔ مراد یہاں پر یہ ہے 9 ذی الحج، یعنی جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم اسے، حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا اللہ اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 1 سال غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، اللہ کریم اس کے 1 سال قبل اور 1 سال ماں بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو عرفہ والے دن روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کریم اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باقی 8 دنوں کے اندر اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک دن 1 سال کے برابر شمار ہوتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھے گا تو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر 9 ذی الحجہ کو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک روزہ رکھنے پر 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، 1 سال قبل کے اور 1 سال ماں بعد کے اس کے تمام صغیرہ گناہ اس
ایک روزے کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں بعد یعنی ماں قبل جو گناہ کیے ہوئے ہیں، جو پہلے کیے ہوئے ہیں، ان کی معافی ملنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو آئندہ سال آنے والا ہے ان کے گناہوں کی معافی مل جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج کو جو بندہ روزہ رکھتا ہے یہ نفلی روزہ، یہ لازمی نہیں ہے۔ ان ایام کے اندر کسی دن بھی اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ نفلی روزہ ہے۔ ایک وضاحت یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جو حاج کے لیے گیا ہوا ہو، میدان عرفات کے اندر موجود ہو، اسے عرفہ کا روزہ رکھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ وہاں شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے اور بندے نے ارکان حج ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ گئی اور یہ بیمار ہو گیا یا پیاس شدید برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیمار ہو گیا تو اس کے حج کی ادائیگی میں خلل آ جائے گا۔ اس لیے وہاں جو میدان عرفات کے اندر حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے، وہ نہیں روزہ رکھیں گے۔ باقی جو بندے ہیں وہ اگر ذی الحج کے ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ کریم اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے تو ایک روزے پر اللہ کریم 2 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور بندے کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد میں آنے والے 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ 10 ایام، یہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان میں عمل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اس میں روزے رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فضیلت بھی بیان کی، اور خود حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ایک دفعہ رکھا ہے 2 دفعہ، یہ ماضی استمراری ہے، رکھتے تھے، یہ آپ کا ہمیشہ کا فعل تھا کہ آپ عرفہ کے دن، خاص طور پر عرفہ کے دن اور ایام ذی الحج جو یہ عشرہ ذی الحجہ ہیں، پہلے 10 دن ہیں جو اس مہینے کے، ان 10 دنوں کے اندر نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے کہ جب یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، جیسے ہی چاند اس کا نظر آ جائے تو ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے بندے کو نیکی والے کام کرنے چاہیے۔ کہ پہلے میں یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی اس کے یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کی قسم اٹھائی ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیالٍ عشر 10 راتیں، وہ جو 10 راتیں ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں ان سے مراد یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال انسانوں کو اس کی اہمیت، فضیلت، افادیت سمجھانے کے لیے
اللہ کریم اس کی قسم اٹھاتا ہے اب یہ ایام زندگی میں بندے کو میسر آئیں تو ان میں اہتمام کرنا چاہیے، ہو سکے تو بندے کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، خاص طور پر عرفہ کے دن کا جو 9 ذی الحج ہیں اس دن کا خصوصی طور پر، اور باقی دنوں میں بھی عمومی طور پر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ ان ایام کے اندر روزہ رکھے، تسبیح و تحلیل یہ پڑھے اور درود شریف کثرت سے پڑھے، نماز کا اہتمام کر کے پڑھے کہ یہ ایام اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ایام ہیں۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہیں، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر یوم النحر قربانی کے دن تک یہ جو 10 دن ہیں ان کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان میں اہتمام فرماتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور اپنی امت کو بھی آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے، اب ہم کہتے ہیں نا ہم آخرت سے کورے لوگ ہیں۔ ابھی میں اعلان کروں نا مسجد میں باہر والے سپیکر میں کہ جو بندہ عصر کی نماز پڑھنے آئے گا فی بندے کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا، تو یہ ہماری ساری مسجد کام ہو جائے، اتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ آ جائیں گے کہ نہیں؟ آ جان دے جی، کیوں؟ لالچ ہے نا دنیا کا، ہم ہیں دنیا دار بن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے کافی زیادہ پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا میری امت کو جو ہے نا وہ وہن کا مرض لگ جائے گا۔ فرمایا کیا ہے یہ؟ عرض کیا گیا کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت میں کھو جائیں گے، دنیا دار ہو جائیں گے، میری امت دنیا کے اندر ڈوب جائے گی۔ انتنافسوا فیہا، دنیا داری کے لفظ ہیں کہ حضور نے فرمایا دنیا دار بن جائیں گے، دنیا کے لالچ کے پیچھے دوڑیں گے۔ ابھی جب ہم کہتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا تو کسے بندے دے کان تے جوں نہیں رینگ دی بھی، تو کسے نے روزہ رکھنے کی کوشش نہیں کرنی، تو چھڈو پراں ویکھی جائے دی۔ تو جدو قیامت والے دیہاڑے بندے اٹھ کے جانا ہے نا، ایک نیکی دی بھی جس بندے نو لوڑ پہ جانی ہے نا، انہیں میدان معاشر پورا گھومنا ہے تو پھر جا کے انہوں کروں ایک نیکی لبنی ہے۔ یعنی اتنا زیادہ نیکی دا ریٹ ہو جانا ہے، ہن او دی اہمیت کوئی نہیں ساڈے نزدیک او دی ویلیو کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دنیا دار بنے ہیں، دنیا دے پیچھے۔ ایک بندہ ویلڈنگ دا کام کردا ہے، کوئی بندہ کوئی بھی کام کردا ہے نا، تو کئی باری ویکھیا وہ راتی دیہاڑی کام لگا رہندا ہے، راتی دیہاڑی۔ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماندا ہے یبنا آدم تفرغ لعبادتی املا یدیک غنن، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور وَأَسُدَّ فَقْرَكَ تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ایسا نہیں کرو گے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، حدیث پاک کے لفظ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے مشغول کر دوں گا، شغلن۔ اب بھی وہ عربی بولتے ہیں نا، شغل کا مطلب ہوتا ہے کام، پوچھتے ہیں کیا کام کرتا ہے تو یہ شغل بولتے ہیں، شغل کا لفظ بولتے ہیں ادھر عرب کے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے املا یدیک شغلن، میں ہر وقت تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف رکھوں گا، ولم اسد فقرک، تو پھر بھی تو آنکھیں دا یار اینا کری دا پھر بھی پوری نہیں پہندی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مطلب یہ ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ،
وہ تیری کمی پھر بھی نہیں پوری ہونی اگر میری عبادت چھڈ کے دنیا دے لالچ وچ لگے دا املاؤ یدئی کا شغلن ہر وقت کام کردا رہے دا برکت نہیں ہوے گی او دے وچ برکت نہیں ہوے گی ولم اسد فقرا کا اللہ فرماتا ہے تیری محتاجی کو بھی میں دور نہیں کروں گا اور اگر میری عبادت کے لیے آ جائے گا رب ذوالجلال فرماتا ہے املاؤ یدئی کا غنن میں املاؤ صدرا کا غنن تیرے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا وَأَسُدَّ فَقْرَ کا تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ تو جب ہم اب سنتے ہیں نا کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا تو کوئی کسی کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سنتے ہیں اٹھ کر چلے جائیں گے، کس نے روزہ رکھنا ہے، اتنی سخت گرمی ہے، کون رکھے گا ذی الحج کا روزہ؟ اگرچہ ایک روزہ رکھنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 9 ذی الحج کا رکھنے سے 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو ہم بول جاتے ہیں 2 سال، ان کو اگر آپ شمار کریں تو 365 ایام کو شمار کریں آپ، 2 مرتبہ 365 جو ہیں تو وہ کتنے جا کر 700-800 ایام بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ کریم اسے 700-800 دن عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ گولڈن چانس اللہ کریم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، تو جب یہ زندگی میں میسر آئیں تو ان سے ضرور بندے کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔